كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے گزشتہ حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیلی طور پر ذکر کیا کہ کتاب البیوع، خرید و فروخت، لین دین اور کاروبار وغیرہ کے کیا اصول ہیں شرعی طور پر، اور اس کی حدود کیا ہیں، جائز کون سی چیز ہے، ناجائز کون سی چیز ہے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کہ اس میں اور کچھ باتیں جیسے صلح، مصالحت مختلف طریقوں سے اور مختلف امور میں پیش آتی ہے. مثلا ایک مصالحت تو ہم جانتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دی جائے، جیسے ریکنسلیشن. تو یہ ریکنسلیشن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وَالصُّلْحُ خیر، قرآن کریم میں کہا گیا اگر صلح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر صلح کا امکان نہ ہو تو شریعت کہتی ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ عمدہ طریقے سے تم اگر روک سکتے ہو تو روک کر رکھو، اور اگر روک کر رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہتر اور اچھے انداز سے فارغ کر دو، تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے، آپ اپنی زندگی گزاریں، نہ اس عورت پر کوئی ظلم ہو نہ شوہر پر کوئی ظلم ہو. تو یہ دونوں چیزیں شریعت میں بتا دی گئیں. لیکن بتایا یہ گیا صلح، کہ اگر آپ مصالحت کریں بہتر ہے، امکان ہو تو، نہیں ہے تو پھر بہتر انداز سے فارغ کریں. اسی طرح بعض اوقات دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مرچ مسالہ لگا کر جھگڑے کو بڑھا دیں، یا غیبت، جھوٹ ایسے کر کے ان کی لڑائیوں کو اور زیادہ کر دیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ صلح ایک ایسی جگہ ہے، صلح کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولیں تو جائز ہے. کیسے جھوٹ صلح کے لیے؟ مثال کے طور پہ دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، آپ بھائی اے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے چھوٹے بھائی بی جو ہے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہے تھے، حالانکہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ گالی دے رہا تھا، لیکن آپ اس کو ذرا نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے. اب جب تعریف کا لفظ سنتا ہے آدمی ذرا غصہ اس کا نیچے چلا جاتا ہے. اب جب نیچے جائے گا تو وہ بھی شرم محسوس کرے گا، اگر میری وہ تعریف کر رہا ہے میں کیوں گالی دوں اس کو. ذرا نرم ہو گیا، اب وہ ذرا اپنی زبان سنبھال کر گفتگو کرے گا. اب وہ وہاں پر گیا پھر بی کے پاس، اس نے کہا کہ بھئی اے جو ہے واقعی بڑا بھائی ہے، دیکھو وہ اس لیے کہ جب میں گیا تو تمہارا نام بڑے پیار سے لے رہا تھا، وہ گالی سے لے رہا تھا مگر اس کو اس طرح سے وہ پیش کر رہا ہے کہ بڑے پیار سے لے رہا تھا، اور وہ بڑا ہونے کا ثبوت دے رہا تھا ہر چیز کے اندر. اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو آپ نے ایک ایسا کام کیا، دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو شیطان چلا گیا. جب شیطان چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر دونوں میں صلح کے امکانات زیادہ ہو گئے. یہ شریعت کا حکم ہے. ہمارا طریقہ اس کے اپوزٹ چلتا ہے. چھوٹی لڑائی کو بڑی بنانے کے ماہر ہوتے ہیں بعض لوگ. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہاں جائیں گے بڑے بھائی کے خلاف، وہ تو بڑا برا آدمی ہے، بڑا خراب ہے، تمہارا تو ایسا نام لے رہا تھا، تمہاری پراپرٹی ہڑپ کرنا چاہتا ہے، وہ ساری پلاننگ کر چکا ہے، اس کو بولیں گے. اسی طرح سے ادھر آئیں گے وہ باتیں اس کو بھی ایسے ہی بولیں گے تاکہ خوب لڑائی ہوتے رہے آپس میں. یہی مسئلہ عورتوں کے درمیان بھی چلتا ہے. تو شریعت جو ہے کہتی ہے کہ صلح کے لیے آخری حد تک کوشش کرو. جب صلح ہو جائے تو یہ سب کے لیے بہتر ہے. وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. اگر کوئی ایسی صلح کریں جس میں حرام اور حلال کا مسئلہ آ گیا پھر کیئرفل رہو. مثلا دو آدمی لڑ رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں صلح کر لو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صلح کروں گا مگر صلح کی شرط یہ ہے کہ شراب پیے گا یہ میرے ساتھ. تو اب یہ شراب پینے کی شرط آپ نے رکھ دی تو پئیں گے صلح کرنے کے لیے شراب؟ نہیں پی سکتے. حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے. یا وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کاروباری جو دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا ان میں صلح کرا دی، لیکن صلح کرنے کے لیے وہ پارٹنر کہتا ہے میں صلح کروں گا لیکن جا کر آپ سود پہ رقم لے کر آئیں گے تو صلح کروں گا. تو آپ سود پہ لیں گے رقم. صلح تو اچھی چیز ہے مگر سود حرام ہے. تو حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے صلح کے لیے، یا حلال چیز کو آپ حرام کر دیں گے یہ چیز نہیں ہو سکتی.
تو ان چیزوں کا خیال رکھ کر باقی کوئی شرطیں آپس میں طے کر لیں کہ میں کاروبار میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہتا، جو جائز لیمٹس ہیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کہا گیا والمسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی آپس میں جو شرط طے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ دونوں کوئی بھی شرط کرتے ہیں، مثلا دو پارٹنر ہیں، جھگڑا ہو گیا، اب مصالحت اس بات پر ہو رہی ہے کہ 60-40% نفع تقسیم ایسے کریں گے، تم کو میں 40% دوں گا جو بھی نفع انکم ہوگی، اور میں 60% لوں گا۔ تو اگر آپ ہاں کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہو جائے گا۔ 50-50 ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی زیادہ بھی لینا چاہے، دوسرا پارٹنر اس سے راضی ہے، تو آپ وہ زیادہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی 70 اور 30 پہ راضی ہو جاتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کاروبار میں حصہ تو نہیں لے رہا ہوں، میری رقم تھی میں اس میں لگا دیا ہے ایک بار، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، جو بھی پرافٹ آئے گا تو میں جو ہے 70% آپ کو دے دوں گا اور 30 میں لے لوں گا۔ اگر دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ جہاں پر دونوں راضی ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تاکہ جو ہے آپ پر بھی کوئی زیادتی نہ ہو، اس پر بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بھی کچھ حقوق بتائے۔ پڑوسی، نیبر، اس کے بڑے حقوق ہیں۔ اب دیکھیے یہ سنت کی باتیں ہیں نا، ساری حدیث کی باتیں ہیں، حدیث صرف مسجد میں نہیں ہے، پڑوسیوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے راضی نہیں ہے۔ مطلب آپ کے پڑوسی کو آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، زور زور سے میوزک لگائی ہوئی ہے، گھر میں شور مچایا ہوا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے لیے اور بھی مختلف مصیبتیں آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا اچھا پڑوسی دنیا کی ایک اچھی نعمت آپ کو مل گئی۔ اگر وہ اچھا پڑوسی ہے تو آپ کا بھی خیال رکھے گا، بچوں کا بھی خیال رکھے گا۔ ایک جگہ رہتے ہیں، کئی مسائل اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، کبھی بچوں میں اختلاف ہو گیا، کھیلتے کھیلتے لڑائی ہو گئی، پڑوسی اس کو ایڈجسٹ کر لے گا، اتنی بات کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ لیکن اگر پڑوسی سمجھدار نہ ہو تو ایک چھوٹی سی بچوں کی بات بڑوں تک پہنچ جائے گی، بڑے پھر آستین چڑھا کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے بچے نے ہمارے بچے کو یہ کہا، اب لڑائی شروع۔ حالانکہ وہ بچے جو ہے آج لڑتے ہیں کل ملتے ہیں، مگر پڑوسی پھر آپس میں لڑیں گے۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ انٹری میں گاڑی کھڑی کر دیے، میں کہاں کھڑوں، چلو اب لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کوئی بات نہیں، آپ یہاں کر دیں، چابی میری رکھ لیں، جب صبح اٹھیں تو میری گاڑی آگے کر دیں۔ یعنی مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے ذریعے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں کنسٹرکشن کریں، کوئی بھی تعمیر ہو رہی ہے، تو پڑوسی کا خیال رکھیں کہ وہ دیوار جو مرکزی ہے دونوں کے لیے، آپ وہ دیوار گرا دیں گے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ یا آپ ایسی حرکت کریں گے جس سے وہ دیوار کمزور ہو گئی تو اس کی بلڈنگ بھی کمزور ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک قلعہ بھی مارنا چاہیں تو ذرا پڑوسی کا خیال رکھیں۔ دونوں کو یہ، دوسرے کو یہ بتایا گیا کہ جب اس کا گھر ہے تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں، قلعہ لگانا ہے یا کوئی میخ ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں کرنے دیں اس کو۔ اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرنے سے پہلے یہ خیال رکھیں کہیں اس کی وجہ سے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، دونوں اوائڈ کریں کہ میری وجہ سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے حق کس کا ہوگا؟ وہ بھی پڑوسی کا ہوگا۔ کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو آپ ایسا نہیں کہ سیکریٹ طریقے سے بیچ دیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ فلیٹ اے میں جو لوگ آئے ہیں وہ تو مصیبت کے لوگ ہیں، تو اب آپ دوسرے پڑوسیوں کے لیے نقصان کا سبب بن گئے۔ تو بیچنے سے پہلے اس کو بتا دیں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں، ورنہ میں بیچ رہا ہوں، کوئی بھی آ جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے اس کی اجازت ہوگی کہ کسی طرح سے آپ بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرض کا مسئلہ ہے، یہ جو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے، قرض، بینک وغیرہ قرض ہی دیتے ہیں نا، لون، مگر یہ قرض کون سا ہوتا ہے؟ بیسڈ آن سود، انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جتنا آپ لیں گے اس کے حساب سے وہ آپ سے سود لیں گے، 12%، 10%، 9%، جو بھی ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ویسے قرض دینا ایک دوسرے کو یہ شریعت میں بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انسان ہے، ضرورت پیش آتے رہتی ہے، کبھی آپ دیں گے کبھی وہ آپ کو دے گا۔ تو اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں اور آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ جائز طریقہ، صرف پیسوں کی حد تک نہیں، اور بھی چیزیں، جیسے آپ کی کار ہے،
آپ کے پڑوسی کو یا آپ کے بھائی کو ضرورت پیش آئی، دوست کو ضرورت پیش آ گئی، جائز ضرورت ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، دے دیں، بھی ٹھیک ہے آپ لے جائیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو دوست ہے اس کو بھی کر رہی ہے شریعت کہ جو ہے نا فری کا مال ہے تو اس کو غلط استعمال نہ کرو، آپ جہاں ضرورت ہے وہیں پر لے جاؤ، بلا ضرورت آپ جا کر اس سے پوچھیں گاڑی دیجئے مجھے، آج مجھے پارٹی میں جانا ہے، پارٹی میں آپ جا رہے ہیں، کار دوست کی لے کے جا رہے ہیں، اب وہاں اپنی شو پٹ اپ کر رہے ہیں اور گاڑی جو ہے مانگ کر لائے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں کو چیک اینڈ بیلنس، ضرورت ہے تو آپ دیجئے، اور اگر جو مانگ رہا ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو دیکھیے اسلام کتنا بہترین سماج پیدا کر رہا ہے کہ وہاں پڑوسی کا بھی خیال ہے، دکاندار کا بھی خیال ہے، آگے پیچھے چلنے پھرنے والوں کا تک لحاظ اور خیال رکھا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، تعاون اور ہمدردی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر معاشرے میں پائے جانے والے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا خیال رکھیں تو وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ اور بہترین ہوگا، جہاں ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد بن جائے، ہر ایک دوسرے کا رکھوالا بن جائے، کسی کو کوئی تکلیف اور پریشانی وہاں پر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ارشادات اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں نافذ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم سنت کسی خاص موقع پر ہی عمل کریں اور باقی چیزیں اپنی مرضی سے کریں، تو وہ جو خیر و برکت ہے اس سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ مصالحت کی کتنی اہمیت ہے، لیکن مصالحت کے اپنے اصول ہیں، اپنے تقاضے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کے مطابق صلح ہو جاتی ہے دونوں لڑنے والوں میں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ صلح نہ ہو سکے تو پھر ایسی صورت میں جو ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف تم کو ایکشن لینا چاہیے، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، کہ وہ آپ اس کو ایک بہتر طریقے پہ لانا چاہتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتا تو ظالم کا ہاتھ پکڑیے، اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنی پاکیزہ بات بتائی، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے، یہ دیکھو کہ آپ کو ہیلپ کے لیے بلا کون رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے قبیلے کا آدمی ہے، اگر آپ کو وہ بلا رہا ہے تو بھاگو اس کے پاس، ظالم ہو مظلوم ہو، غلط ہو صحیح ہو، ہے تو اپنا آدمی نا، اس کا ساتھ دو اور دوسرے کو مارو۔ یہ ان کا انداز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ دیکھو ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یعنی برادری مت دیکھو، خاندان مت دیکھو کہ وہ کون سا آدمی ہے، بلکہ یہ دیکھو رائٹ کون ہے، رانگ کون ہے۔ جو آدمی غلط ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ غلط آدمی کا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ظلم سے، یہ بہت بڑی مدد ہے اس کی کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر۔ اور مظلوم کی سپورٹ کرو، چاہے وہ آپ کی برادری کا ہو یا خاندان کا ہو یا خاندان کے باہر ہو، مظلوم ہے آپ اس کی مدد کیجیے۔ یہ شریعت کا ایک اصول بتایا گیا۔ اب اس کے علاوہ دوسری جو چند چیزیں ہیں، جیسے قرض کی ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے، قرض کا مسئلہ بڑا سیریس ہے۔ اب ایک آدمی قرض دیتا ہے آپ کو، اب آپ کو چاہیے کہ جتنی مدت کے لیے لیں اس سے پہلے واپس کر دیں۔ 1 مہینے کے لیے لیں تو کوشش کیجئے کہ 25 دن میں واپس کر دیں۔ 25 دن میں اگر آپ واپس کریں گے، نہ اس کو اعتراض ہوگا، نہ آپ کو اختلاف ہوگا، نہ آپ کو ایک برڈن محسوس ہوگا کہ میرے بھائی نے میری مدد کی اور میں واپس ٹائم پر نہیں دے سکا۔ دوسرے لینے والے کے لیے شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ اگر آپ 25 دن میں دے سکتے ہیں، 1 مہینے کا پہلے سے ٹائم لے لیں، کیونکہ جو ٹائم آپ لیں گے اس سے پہلے دیں گے تو دونوں خوش ہوں گے، اور جو ٹائم آپ لیں گے اس کے بعد دیں گے تو آپ کو بھی تکلیف، اس کو بھی تکلیف۔ تو جو ایزی آپشن ہے اس پہ ہمیشہ چلیے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں 25 دن میں وہ انتظام کر لوں گا اور پیمنٹ کر دوں گا اس کی، تو 25 ہی نہ رکھیں، 1 مہینہ لے لیں ٹائم، کیونکہ کبھی حالات اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، 2-4 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پہلے سے 1 مہینے کا لیں تو اس کے اندر اندر ادا کر دیں تو آپ کے لیے بھی سہولت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیا اور دیے بغیر مر گیا، پھر کیا ہوگا؟ قرض لیا، دیے بغیر مر جائے تو اس کا مسئلہ بڑا سیریس ہے۔ اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی اس کے وارثین میں اس کی پیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی موجودگی میں ایک جنازہ لایا گیا۔ جب جنازہ سارا لوگوں نے تیار کیا
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوشچن کیا. جب نبی کی خدمت میں لایا گیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھائیے, تو نبی صلی اللہ فخطا خطن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا. پھر آپ نے ان سے پوچھا علیہ دین, کیا اس پہ کوئی قرض وغیرہ تو نہیں تھا, ایسا کوئی تو مسئلہ نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں دینارانی, صرف 2 دینار, کوئی بڑی رقم نہیں تھی, ملینز بلینز کا مسئلہ نہیں ہے, 2 دینار. تو 2 دینار اس پر قرض تھا. فنصرف, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے, جنازہ میں نہیں پڑھاؤں, واپس لوٹ گئے آپ. اب جب آپ واپس لوٹے فتحملہما ابو قتادہ, ایک صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, ان کو بڑا افسوس ہوا, نبی موجود ہیں, جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں, اس کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی اس کی, بہت نقصان کی بات ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے نبی, اس کے ذمے جو قرض تھا میں اپنے اوپر لیتا ہوں یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنے اوپر لے رہے ہیں نا, ان سے کہا کہ دیکھو جو قرضہ اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ آپ کو پے کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ اب جنازے کے لیے آپ کہہ دیں میں دے دوں گا بعد میں نہ دیں. میت بری ہو جائے گی لیکن پکڑے آپ جائیں گے اگر نہ دیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں منظور ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی. تو اس سے مطلب کیا نکلا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لے تو اس کی پیمنٹ کا انتظام کرے, اور اگر نہیں کرے گا تو اس کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا. کہاں سے لا کر دیں گے, وہاں نہ درہم ہے نہ دینار ہے, کیسے اس کی پیمنٹ ہوگی؟ تو حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں معاف کرے گا, کیونکہ یہ بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. جب تک کہ بندے خود آپس میں طے نہ کر لیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں معاف کرے گا. تو قرض لیں تو پہلے لکھ لیں کتنے دن کے لیے لے رہے ہیں, کتنا اماؤنٹ لے رہے ہیں, اور اسی طرح سے گواہ بھی بنا لیں, کیونکہ گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ دیے 1000 کلیم کر رہے ہیں 5000 کا, یا وہ 5000 لیا بعد میں کہہ رہا کہ میں تو 4 ہی لیا تھا. تو ایک بیچارہ دیا, الٹا اس کو آپ نقصان بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے اس کو لکھ لو. سورہ بقرہ میں اس کا تاکیدی حکم دیا گیا. بعض لوگوں کو آپ کہیں کوئی قرض مانگنے آئے, اچھا میں دے دوں گا آپ کو, لیکن یہ ذرا لکھ لیں کتنے دن کے لیے لے رہے ہیں اور کتنا. وہ آگے سے آستین چڑھا کے ناراض ہو جائے گا کہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ میں قرض مانگنے آیا تو آپ کہہ رہے ہیں لکھ لو. انسلٹ سمجھتا ہے وہ, حالانکہ وہ شریعت کا حکم ہے. اس کو تو آنر فیل کرنا چاہیے کہ یہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, تو اس لیے اس میں وہ کوئی ناراضگی کی بات نہ ہونے پائے. ناراضگی نہیں ہے, لیکن لوگ جہالت کی وجہ سے, دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کے تصورات میں مبتلا ہیں. اور اب اس کے بعد نیا ایک اور چیپٹر ہے جو کہ اپنی جگہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے, جس کے مختلف سوالات بھی ہوتے رہے. وہ پارٹنرشپ کا مسئلہ ہے کہ کوئی کاروبار وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو کیا شرعی طور پر پارٹنرشپ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کی اپنی شرائط کیا ہیں, کن شرائط پر آپ جو ہے شرکت کر سکتے ہیں, کیا ہیں ان کے اصول. اس سے پہلے ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی سوال وغیرہ ہو تو پہلے پوچھ لیجئے اس سے متعلق. قرض کے بارے میں, صلح کے بارے میں, رشوت کے بارے میں, جو چیزیں اس سے پہلے گزر چکی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اس کا کوئی وارث نہیں, سپوز کہ اکیلا انسان ہے, وہ اس نے قرض لیا کسی شخص سے اور مدت ختم ہونے سے پہلے وہ اس کا انتقال ہو گیا, جس سے قرض لیا ہے اگر وہ معاف کر دے اس کو تو اس کا کیا ہونے والا ہے؟ ہاں, اگر کوئی آدمی معاف کر دے تو اس کا کیا حکم ہے. دیکھیے, اگر آپ صاحب حق ہیں, آپ نے قرض دیا اور آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کو پورا اختیار ہے. میں نے قرض لیا ہے, میں آپ پر زور نہیں ڈال سکتا کہ میں کہوں کہ بھئی معاف کر دو تم, تو یہ زبردستی معافی ہوئی. اگر آدمی اپنے دل سے معاف کرتا ہے تو وہ صاحب مال ہے, وہ معاف کر دے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اگر کوئی جنازے کے موقع پر بھی اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ اس میت پر جتنا قرض ہے میں اپنے اوپر لیتا ہوں, تو بھی ٹھیک ہے, اس کا وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. لیکن اگر اس وقت بھی کسی نے اپنے اوپر نہیں لیا اور اس کے وارثین بھی پے کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ پکڑا گیا. شیخ وہ تو آدمی اکیلا ہے, قرض لے کر کے مر گیا اور اس کا کوئی گواہ بھی نہیں رہا مان لیجئے, پھر اس کا کیا علاج ہے؟ جو دینے والا ہے وہ معاف نہیں کرتا. دیکھیے, اگر دینے والا معاف نہیں کرتا, وہ اکیلا تھا, دیے بغیر مر گیا, تو وہ تو مجرم ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑا جائے گا. آپ کا حق پورا وہاں پر ملے گا. وہ اس طرح کے جو پیمنٹ آپ نے کی تھی اس کو, وہ پیسے تو نہیں دے گا,
لیکن اللہ کے پاس انصاف ہے، اور وہ انصاف اس طرح سے ہوگا کہ وہاں جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں، جو آپ نے اس کو رقم دی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں داخل کر دے گا۔ تو اسلام میں ایک مسئلہ نیت کا تھا شیخ، کہ ہماری نیت ہے ہم نے قرض لیا اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ میں ادا کروں گا، اور میں مر گیا، کوئی ایسا نہیں جو میرا قرض ادا کرے، تو پھر نیت کا مسئلہ کہا گیا اس میں؟ دیکھیے، نیت اصل میں اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان جو اعمال ہیں اس کے بارے میں۔ بندے سے بندے کے جو مسائل ہیں نا، اس میں نیت سے زیادہ ایکشن، عمل دیکھا جائے گا۔ آپ یہ کہیں کہ میری نیت اچھی ہے، ایک آدمی کو آپ تماچا مار دیے اور کہہ رہے ہیں کہ میری نیت اچھی تھی، تو کورٹ کیا کرے گا؟ کورٹ آپ کے تماچے کو دیکھے گا کہ آپ نے ان کو مارا ہے، آپ کی نیت کیا تھی اس سے بحث نہیں، آپ کا ایکشن غلط تھا۔ اور اگر کوئی ایسی عبادت کر رہے ہیں، ایسا کام جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، تو وہاں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نیت کی ہے، اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا جیسی بھی آپ کی نیت ہے۔ تو آپ کسی کو قرض لیے اور کہتے ہیں میری نیت اصل میں دینے کی نہیں تھی، میں تو خیرات کرنا چاہتا تھا، وہ آدمی دے نہیں رہا تھا پیسے، اس لیے میں نے اس کے پیسے لیے، یہ بہانہ بنا کر قرض کے طور پہ، اب نہ دینا نہ لینا، وہ پیسے سارے میں خیرات کر دوں گا۔ بظاہر دیکھنے میں نیت تو اچھی ہے نا، خیرات کرنے کے لیے آپ اس سے پیسے لیے، نیت اچھی ہے، مگر آپ اس کا حق لے کے خیرات دینا چاہتے ہیں تو اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک پہ رحم کرنے، دوسرے پہ ظلم کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جی، اور اگر کوئی بات نہ ہو تو آگے جو ہمارا ایک ہے شرکت کے اصول۔ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو دوست مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کی دولت بھی مشترک ہوتی ہے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک رقم 1,00,000 روپیہ آپ نے دیا، 1,00,000 روپیہ اس نے دیا، دونوں مل کر کام شروع کرتے ہیں، دونوں برابر کی محنت کرتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے پارٹنرشپ کا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک آدمی سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا آدمی اپنی ذہانت اور ہنر استعمال کرتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ لگا دیے 5,00,000 روپیہ، اس نے پیسہ کچھ نہیں ڈالا، اب وہ کاروبار کرتا ہے جو اس کا تجربہ ہے، جو اس کا نالج ہے اس میں، تو یہ ایک شرکت کا ایک انداز یہ ہوگا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ بھی دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ انوالو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا دوسرا آدمی محنت کر رہا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ 2 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ایک شرکت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ شرکت کے مختلف انداز ہیں، شریعت میں یہ سب جائز ہیں کہ آپ پیسہ دونوں دیں، ایک پیسہ دے، ایک محنت کرے، یا کچھ پیسہ اور محنت وہ، کچھ پیسہ اور محنت یہ ساری چیزیں جائز ہیں، مگر ہر چیز میں یہ اصول ہے کہ پہلے معاملات کو کلیئر کر کے لکھ لو کہ پرسنٹیج کس کا ہوگا، کام کون کرے گا، نفع کتنا ہوگا، پھر نقصان ہوگا تو کیسے برداشت کریں گے، وہ سب پہلے طے ہونا چاہیے۔ اگر طے کر کے لکھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے درست ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم